آج جو ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی، ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسی عبادت جس سے ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ بہت سی راتیں ہماری زندگی میں ایسی آتی ہیں، اگر ہم ان میں سچے دل سے دعا مانگیں تو ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے شب برات بھی ایک ایسی رات ہے جس میں ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ہم شب برات میں 100 رکعت نفل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں پڑھنے ہیں، یعنی کہ 100 جو رکھتے ہیں ہم نے، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے ہمیں بے پناہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ اور اگر ہم سچے دل سے اگر ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم اپنی زندگی میں استغفار کو اپنا لیں، یعنی کہ ہم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں تو ہماری دعائیں خود بخود قبول ہونے لگیں گی، ہمارا اللہ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو صلاۃ الخیر کے بارے میں ہے، اس نماز کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا ثواب کثیر ہے۔ حسن بصری نے فرمایا ہے کہ مجھ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ نے بیان کیا ہے کہ اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار دیکھتا ہے، سبحان اللہ، اور ہر بار کے دیکھنے میں اس کی 70 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، جن میں سے سب سے ادنا حاجت اس کے گناہوں کی مغفرت ہے، یعنی کہ جو سب سے ہماری کم حاجت ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ مستحب ہے کہ اس نماز یعنی صلاۃ الخیر کو ان 14 راتوں میں بھی پڑھائے جن میں عبادت کرنا اور شب بیداری کرنا مستحب ہے۔ ان راتوں کا ذکر ماہ رجب کے فضائل میں گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس رات میں ہمیں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، صلاۃ التسبیح اور دیگر نوافل پڑھنے چاہیے، اور ہم نے کچھ نوافل اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں 8 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 25 بار پڑھیں۔ 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اللہ ذوالجلال اپنے حبیب پاک کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو خلوص کے ساتھ نیکی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ 6 رکعتیں 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نفل دراز عمر بالخیر ہونے کی نیت سے، اور 2 رکعت نفل بلائیں دفع ہونے کی نیت سے، اور 2 رکعت نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھیں۔ اور ہر 2 گانا کے بعد سورہ یاسین 1 بار، سورہ اخلاص 21 بار، اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان معظم پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور اچھے اعمال کرنے کی